بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے، اور اسی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلایا، جو حضرت آدم علیہم السلام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز بھی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل بھی ہو گیا ہے اور ختم بھی ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کسی کو نبوت دی جائے گی اور نہ ہی کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے یا کسی 100 منزلہ مضبوط عمارت کی بنیاد کو ڈائنامائٹ کر دیا جائے تو وہ درخت بھی بے ثمر ہو جائے گا اور وہ عمارت بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر باطل یا کفر نے دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کی جڑ یعنی عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں 100 آیات نازل فرمائی اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے، اور 210 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور اس 30 کی لسٹ میں سے آپ کی زندگی مبارک میں 2 آ گئے، پہلا اسود ینسی اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ پھر چلتے 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 ہمارے اس زمانے میں مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں باضابطہ دعویٰ نبوت کیا، اور 1908 میں یہ احمدیہ بلڈنگ برانڈت روڈ لاہور میں اپنے ہی پخانے پر گر کر اور اس میں لت پت ہو کر مر گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 86 کے قریب جو ہے وہ چھوٹی موٹی کتابیں اور کتابچے لکھے، اور اس نے جو ہے وہ 80 سے زیادہ اس میں بڑے بڑے دعوی کیے، اور قادیانی روحانی خزائن کے نام سے اس کی 86 کے قریب جو کتاب اور کتابچے ہیں ان کو اب 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے چھاپتے ہیں، جن کو ہم تو شیطانی خزائن کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا کفر اسلام کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ ان کتابوں میں اس نے کبھی کہا کہ میں خدا ہوں، کبھی کہا خدا کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ، پھر کہا میں محمد الرسول اللہ ہی ہوں، پھر کہا کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہینات، اور اتنی زیادہ توہینات انتہا کر دی اس نے۔ اور مرزا قادیانی نے صرف دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا، عرف عام میں اگر عوام سے پوچھا جائے تو عوام کہتی ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا، اول تو پتہ نہیں ہوتا زیادہ لوگوں کو۔ تو بہرحال اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، بلکہ اس نے تاریخ انسانی کی وہ بھیانک اور بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں جو کبھی کسی نے سوچی بھی نہ ہوں گی۔ مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ نبوت نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نعوذ باللہ وہی محمد رسول اللہ ہوں جو پہلے مکہ اور مدینہ میں تشریف لائے، اب میری شکل میں قادیان نے اللہ نے اسی محمد کو دوبارہ نازل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ پہلے والے محمد سے افضل بن کر آیا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ میری نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے زیادہ اکمل ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3000 معجزات ملے اور مجھے 10 لاکھ۔ یہاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا۔ اس طرح افضلیت کے دعوے بھی اس کی کتابوں میں جاں بجاں ملتے ہیں، خاص طور پر اس کی 16ویں جلد میں 259 271 پیجز پر بھی یہ ملتے ہیں۔ ان توہینات کی وجہ سے پوری امت مسلمہ نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ اور ذرا مرزا قادیانی کے کردار کا بھی جائزہ لے لیں کہ نبی تو دور کی بات، کوئی اس شخص کو مرزا قادیانی کو انسان ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی کے بیٹے بشیر الدین محمود نے باپ کے اوپر کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، سیرت المہدی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 66 پہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ عورتوں والے غرارے پہنا کرتا تھا، اور ایک صفحہ چھوڑ کر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 67 پہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی جوتی الٹی سیدھی پہنتا رہا، حتیٰ کہ اس کی بیوی نے نشانی لگا دی کہ اب بھی یہ صحیح پہن لے گا، لیکن دایاں پاؤں بائیں میں اور بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں میں پہنتا رہا۔ اسی سیرت المہدی کی جلد 2 صفحہ 58 پہ لکھتا ہے کہ مرزا جرابے بھی جو ہے وہ ساری زندگی الٹی پہنتا رہا، یعنی ایڑی والا حصہ اوپر کر دیتا تھا، اوپر والا حصہ ایڑی کی جگہ۔
کاج بٹن جو ہے وہ کاج میں صحیح طرح نہیں لگا سکتا تھا، اوپر والے نیچے لگا دیتا تھا۔ مرزا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دن میں اس کو 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا، اور جیب میں گڑ کا ڈھیلا بھی رکھتا تھا اور مٹی کا ڈھیلا استنجے کے لیے، اور گڑ کا ڈھیلا منہ میں ڈالنے کے لیے۔ اور اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا حضور اکثر غلطی سے وہ سویپ کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ استنجے والا ڈھیلا منہ میں اور گڑ والے سے استنجا ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اس کارٹون کے فرشتوں کے نام بھی سنتے چلیں۔ اس کے فرشتوں کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، خیراتی، درشنی، مٹھن لال، حفیظ، اور اس کی شیطانی وہی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضحک کا خیز تھی۔ مثال کے طور پر پنجابی کی وہی پٹی پٹی گئی، پھر اس نے کہا مجھے ایسی زبان میں وہی ہوئی مجھے خود سمجھ نہیں آئی، ان میں سے ایک وہی یہ ہے پریشن عمر براتوس یا پلاتوس۔ پھر اس کی وہی انگلش میں بھی آئی آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی شیل ہیلپ یو۔ اس بدبخت کو ماننے والے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن ہم انہیں مرزئی اور قادیانی کہتے ہیں، اور ایک لاہوری گروپ ہے وہ بھی انہی کے چیلے چانٹے ہیں، یہ اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلامی شریعت کی روح سے یہ زندیق ٹولہ ہے، کیونکہ اسلام میں کفر کی 3 بڑی قسمیں ہیں: عام کافر، مرتد اور زندیق۔ عام کافر اسے کہتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے کفر کی طرف کرے، مثلا ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ، اور عام کافر سے شریعت میں کاروبار اور لین دین کرنا جائز ہے۔ زندیق ہر اس ٹولے کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو کہے کہ یہ اصل اسلام ہے اور اسلام کو کہے کہ یہ کفر ہے، کیونکہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمان مجھے نہیں مانتے وہ نہ صرف پکے کافر بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسی درجنوں حوالے ایسے اور بھی ہیں جس میں مرزا قادیانی تمام مسلمانوں کو کافر ثابت کر رہا اگر وہ اس کو نبی نہیں مانتے تو لہذا قادیانی زندیق ہیں۔ زندیق کے ساتھ شریعت اسلامی میں حکم یہ ہے کہ اس کا مال خریدنا یا اس کو مال بیچنا، اس کے ہاں نوکری کرنا یا اس کو اپنے پاس نوکر رکھنا، یہ تو ہے ناممکنات میں سے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، محلے داری کا یا کلاس فیلو کا لحاظ کرنا، تعلق رکھنا، یہ بھی ناجائز ہے اور اندیشہ کفر ہے۔ پاکستان کے تقریباً 1450 علماء جو ہیں اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پھر مختلف جماعتیں جیسے تنظیم اسلامی جو ہے اور تبلیغی جماعت ہے، اور ڈاکٹر اسٹار صاحب کی تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی، ان تمام سے بھی جو ہے فتاوی جات لیے گئے، اور وہ فتویٰ کیا ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ ان کی ذات اور مصنوعات کا بائیکاٹ لازمی ہے۔ قادیانی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ابو جہل اور ابو لہب سے کئی گنا بڑھ کر ہے، تو کیا کسی صحابی کے وہم و گمان میں بھی آ سکتا تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب سے تجارت کی جائے یا اس کے گھر میں آنا جانا رکھا رہے؟ جس مسلمان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے گستاخ کے نام پر یا اس کو دیکھ کر آنکھیں لال نہیں ہوتی تو میں تو اس کی غداری کو کیا نام دوں؟ یہ میں فیصلہ آپ پر ہی چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا میں ان کا کفر جو ہے وہ یہاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔